میں ایک شفقت کا سایہ تھا وہ اٹھ گیا، اور باپ تو آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ تو یہ پھر حضرت عبداللہ کے واقعات میں آتا ہے کہ جب آپ جوان ہوئے تو ان کی شادی کے لیے حضرت عبد المطلب نے ایک بڑے خاندان بنو زہرہ قبیلہ تھا، وہ اپنی عزت و شرافت میں مشہور تھا، بی بی آمنہ کا ہاتھ مانگ لیا حضرت عبداللہ کے لیے۔ بی بی آمنہ کا باپ حضرت وہب تھا اور چاچا وہیب تھا، والد وفات کر چکا تھا اور وہیب وہ زندہ تھا، تو اس سے ہاتھ مانگ لیا حضرت عبداللہ کے لیے، اور یہ شادی ہو گئی۔ تو حضرت عبد المطلب جب وہاں گئے ہیں تو اپنی بھی بات چلا دی۔ وہیب کی بھی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا حالہ، تو حضرت عبد المطلب نے خود ان سے نکاح کیا، اور حضرت عبداللہ کا نکاح جناب بی بی آمنہ سے کروایا۔ ایک نشست میں یہ دو نکاح ہو گئے، ایک ہی گھر سے ہو گئے، یعنی ایک وہیب کی بیٹی اور ایک وہیب کی بھتیجی جناب آمنہ حضور کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس بی بی حالہ سے جو لڑکا پیدا ہوا حضرت عبد المطلب کو، وہ حضرت حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، دوست بھی تھے۔ اور پھر یہ شادی مبارک رہی۔ البتہ اس میں ایک اور واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ کو ایک عورت نے دیکھا، وہ کوئی علم رکھتی تھی، کہ پیشانی کو دیکھا تو کہا کہ نکاح کا پیغام بھیجا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اگر آپ میرے سے نکاح کریں تو میں 100 اونٹ آپ کو دوں گی۔ تو حضرت عبداللہ نے نہیں کیا، ان کی باتیں وہاں چل رہی تھیں، اور شادی ہو گئی۔ تو اتفاق سے جب واپس آ رہے تھے پھر اس عورت نے دیکھا تو کہنے لگی کہ جو نور آپ میں تھا وہ منتقل ہو گیا ہے، آپ نے کہیں شادی تو نہیں کر لی؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ شادی کر لی۔ تو اسی دوران نبی علیہ السلام اپنے والدہ کے بطن اطہر میں منتقل ہو گئے۔ تو پھر اللہ کو پسند یہ تھا کہ حضرت عبداللہ گئے تجارت کے غرض سے، مکہ چھوڑا۔ مکے والوں کے جتنے بھی لوگ تھے ان کا گزر سفر تجارت پر ہوتا تھا۔ حضور کے جو پردادا کی بات ہوئی، حضرت ہاشم، ان کا سفر میں انتقال ہو گیا۔ پھر اب حضور کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، یہ بھی سفر میں گئے اور مدینے میں بیمار ہو گئے۔ 1 مہینہ بیمار رہے، کمیونیکیشن کا اتنا انتظام نہیں تھا، پیچھے پتہ نہیں چل سکا، اور 1 مہینے کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا بنی نجار قبیلے میں، اور وہاں ان کی قبر بنی۔ تو پھر حضرت عبد المطلب کو بعد میں پتہ چلا تو بیماری کا، تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حارث کو بھیجا مدینے میں، وہ گئے تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے۔ تو اسی طرح حضور اپنے والدہ کے بطن اطہر میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے والد کو اٹھا لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہاں ایک بیوی ہیں، ان کا نام ہے فاطمہ بنت عبداللہ، یہ عثمان ابن ابی العاص کی والدہ ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ولادت کے وقت موجود تھی، رات کا وقت تھا، پچھلے جو سحر کا ٹائم ہوتا ہے جو روزے رکھنے کا، غالباً اسی وقت میں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنے یعنی ہم نے محلات دیکھے، یمن کے اور شام کے محلات ہمیں نظر آئے، ایسا نور پھیلا، اور کہہ رہی ستارے ہم نے دیکھے، مجھے ایسا لگا کہ یہ ستارے میرے اوپر گرتے ہیں۔ تو کچھ ایسے عجیب واقعات ہوئے، اور پھر آپ کی ولادت ہوئی۔ تو آپ کی ولادت مختلف تھی، یعنی عام لوگوں سے ایسا نہیں تھا، یعنی کوئی بچے کے ساتھ جیسے گندگی آ جاتی ہے، اور یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے، یعنی آپ کا جو سنت کراتے ہیں ہم لوگ، وہ سنت قدرتاً ہوئی تھی۔ اور جو پھر نبی علیہ السلام کا نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے دادا نے رکھا، اور احمد اپنی والدہ جناب آمنہ نے رکھا۔ ان کو بھی خواب آتے تھے، سچے خواب آتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے یہ نام ایسے تھے کہ اس سے پہلے عربوں میں تھے نہیں، وہ تعجب میں آ گئے، اور عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ نام آپ نے کہاں سے لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد کی تعریف یہ ہے۔ تو
حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے محمد نام اس لیے رکھا ہے، محمد یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، سب سے زیادہ جس کی حمد کی جائے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ اس کی تعریف کرنے والے ہیں، اور مخلوقات بھی اس کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہیں۔ اور احمد اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے، احمد کے معنی ہے حمد بیان کرنے والا، سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا، کہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ کی ولادت ہوئی، ٹائم مختصر ہی ہے، انشاءاللہ پھر اس کو ابھی دوسری نشست میں پھر بیان کرتے ہیں۔ ابھی یہ شور بھی ہو جاتا ہے نا اس ٹائم پر، تو پھر بریک کے بعد پھر ایک قسط میں اور آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔